بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شخص آخرت میں جنت کا مستحق بنے گا جو شخص نماز عشاء کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتا ہے۔ پیارے ناظرین، جو شخص عشاء کے وقت یہ سورت پڑھے گا وہ شخص اللہ کے فضل سے جنت کا مستحق بنے گا، کیونکہ جو لوگ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ دنیا میں ہی عزت و مقام حاصل کر لیتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب یعنی کہ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سربلند فرمائے گا اور دوسرے لوگوں کو ذلیل اور خوار کرے گا۔ تو ناظرین، جو بندہ یا بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ کے ایک بزرگ حضرت سیدنا خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی بھی شخص دن کے آغاز میں جو کوئی بھی سورت پڑھ لے تو اس کی 2 آخری آیات چھوڑ دے تو دن کے آخری حصے میں اسے ختم کرے، تاکہ دن کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ تو پیارے ناظرین، قرآن پاک کی اس سورت سے جو بندہ محبت کرتا ہے یا جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے آخرت میں جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس سورت سے محبت کرنے والے، اس سورت کو پڑھنے والے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت نماز عشاء یا کسی بھی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو وہ اللہ کے حکم سے جنت کا مستحق بنے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ اس شخص نے کسی اور کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا اسے کم ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، اپنی ناموس اور عزت کی حفاظت کرتا ہو اور اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پر چلتا ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا انسان بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان جو اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائے، جو کوئی نیک کام کہا جائے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و ایمان کی حفاظت کرے اور اللہ کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل ایمان کی جماعتوں، یاد رکھو جو تم میں نیک ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جب ان کے ساتھی آئیں گے تو ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر ان کے ساتھ بچے ہوں گے جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک اثر میں نیک اور بد عمل لوگوں کے احوال کا ذکر ملتا ہے کہ نیک عمل کرنے والا نیک بنے گا اور فاجر انسان اپنے گناہوں کا انجام پائے گا۔
حضرت ام سلمہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا کے اہل ایمان افضل ہیں یا حوریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اہل ایمان حور عین سے افضل ہیں، ایسے جیسے کہ ابرا عمدہ اچھا ہوتا ہے استر یعنی اندرونی کپڑے سے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں فرمایا؟ اپنی نماز، اپنے روزے اور خدا پاک کی عبادت کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہ نہ کرے اور اپنی عزت و ایمان کی حفاظت کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کی بابت نہ بتلاؤں؟ نبی جنتی ہیں، صدیقین جنتی ہیں، شہداء جنتی ہیں، معصوم بچہ جنتی ہیں۔ وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہارے جنتی لوگوں میں سے ایک وہ شخص جنتی ہے جو اپنے اہل و عیال سے محبت کرنے والا، بہت خیر و برکت کا باعث بننے والا اور اپنے قریبی رشتوں سے گہرا تعلق رکھنے والا، جب کوئی ناراضگی ہو جائے تو اس کے پاس جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکوں گا جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ آج کل کے لوگوں میں مذکورہ صفات کم ہیں۔ اس حدیث کی روح سے انسان کے اندر ایک دوسرے سے بے اعتنائی اور اکڑنے کا جذبہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس کے برعکس کسی کی ناراضگی دیکھ کر اس کو منانے اور راضی کرنے والا جذبہ انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے، بشرط کہ دیگر احکام کی پابندی کا اہتمام ہو۔ آج کل کے لوگ زیادہ ذمہ داریاں اٹھانے سے بسا اوقات گریز کرتے ہیں، محض کہ اس سے ان کے عیش و آرام میں کمی آ جائے گی، یا بعض وسائل کی کمی کا بہانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ حکم شریعت اور اجر و ثواب کے معاملے میں اپنی ذاتی آرام کو برقرار رکھنے کو اہمیت دینا اب ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح وسائل کا بہانہ اللہ تبارک و تعالی کی رازقیت اور اس پر اعتماد اور توکل کے منافی ہے۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی جتنا چاہیں گے اتنا رزق دینے پر قادر ہیں، بلکہ سب کی رزق رسانی ہمارے ذمے ہے۔ زمین پر چلنے والے کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ کسی بھی شخص کو نفلی عبادت کا شوق ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اس شوق کو پورا کرنے میں دوسروں کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ اس لیے نفلی عبادت میں حقوق العباد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی سے کوئی دینی کوتاہی دیکھے تو بڑوں تک اس کی شکایت پہنچا سکتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے۔ انسان کی نفلی عبادت سے اگر کسی کی حق تلفی ہو تو اسے اس میں تخفیف کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی شخص اپنے مستحق قریبوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر خطبہ دیا، اس میں لوگوں کو واعظ فرمایا، جس میں ان کو کثرت سے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اسی روز حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، میرے پاس میرا کچھ مال ہے، میں نے اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو ابن مسعود کا خیال ہے کہ میں جن لوگوں پر صدقہ کروں تو ان کے مقابلے میں وہ اور ان کی اولاد زیادہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود نے سچ فرمایا، تیرا خاوند اور تیری اولاد ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں جن پر تو صدقہ کرے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں فرمایا، ہاں وہ اپنے مستحق قریبی کو صدقہ دے سکتی ہے، اس میں اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، ایک حق قرابت کی ادائیگی کا اجر اور ایک صدقے کا اجر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قریبی اگر غریب ہو، اس کی آمدنی سے گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں اور دوسرا صاحب حیثیت ہوں یا اس کے پاس بقدر نصاب مال و زیور ہو، تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ اسی طرح وہ ڈبل اجر کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح زیر پرورش یتیم بچوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا بھی 2 گنا اجر کا ثواب ہے۔ تاہم کوئی شخص اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنی برائے
براہ راست واجب النفقہ اولاد پر خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے نان و نفقہ کا ذمہ دار خود ہے۔ وہ یہ ذمہ داری اصل مال سے ادا کرے گا، نہ کہ مال کی زکوٰۃ سے۔ جو شخص جس کے نان و نفقہ کا شرعاً ذمہ دار نہ ہو وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ انسان بھی ایک ایسی ہی انمول چیز ہے کہ کائنات اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، گویا کہ وہ ایسا عطیہ الہی ہے جس پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اس نعمت اور عطیہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ انسان کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، اور اس عظیم ترین ہستی کو جو عزت، تحفظ، محبت، مقام اور حقوق اسلام نے عطا کیے ہیں، کسی اور مذہب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اسلام سے پہلے انسان کی حیثیت ایک زرخرید غلام سے زیادہ نہ تھی، اس کا نہ کوئی حق تھا، نہ عزت و مقام تھا۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ پھر دین اسلام کی روشنی پھیلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کا مقام و مرتبہ بتایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیٹیوں سے متعلق سابقہ رویے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور غم سے بھر جاتا۔ پھر دین اسلام نے دختر کشی کی اس بے رحمانہ رسم کو غیر انسانی فعل قرار دیا۔ بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی پیدائش اور اس کی پرورش پر جنت کا پروانہ جاری ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہونے جانے تک اپنی قوم سے چھپا رہتا، پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، اور اگر پتہ چلتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو غم زدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور اس دوران غور کرتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے، ذلت برداشت کر کے بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ دنیا میں جب دین اسلام کی کرنیں بکھرنا شروع ہوئی اور اسے تمام مذاہب پر غلبہ حاصل ہوا تو گویا ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا اور زمانے جاہلیت کی رسومات کے بت ٹوٹ گئے۔ اسلام نے لوگوں کو ظلمت و جہالت سے نکالا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور انہیں انسانیت کا کھویا ہوا مقام واپس لایا۔ زمانے جاہلیت میں بیٹی کو جتنا منحوس اور بدنصیب خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اسے اتنا ہی خوش قسمت اور بابرکت ٹھہرایا، یہاں تک کہ انسان پر بلا وجہ کا بوجھ نہیں ڈالا، اسے ناحق معاشی ذمہ داریوں سے مبرہ کر دیا۔ سو مسلمان اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دین کی بہت قدر کریں۔ دنیا میں کامیابی، کامرانی، عزت و عافیت، قلبی اور روحی سکون کی آرزو مند ہیں اور اخروی زندگی کی بھلائی چاہتی ہیں تو شریعت اسلامی کی پاسداری کریں اور احکام الہی کی پابند رہیں۔ اسلام میں انسان کا مقام متعین کرنے کے ضمن میں بھی اس کی فطرت کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اسلام عین دین فطرت ہے اور اس نے مرد اور عورت دونوں کو یکساں حقوق دیے ہیں، بلکہ ہر رشتے کو اپنے اپنے روپ میں فوقیت عطا کی، مگر دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے۔ اور اس حوالے سے آج کے انسان کو سنجیدگی سے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اسے نسلوں کی آبیاری جیسا انتہائی اہم کام سونپا ہے، تو اس کا ایک غلط قدم اور رویہ پوری نسل تباہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کل آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ خناس کا زہر ان کے ذہن میں انڈیلا جا رہا ہے، وہ اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر سکتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ اس کائنات میں سب کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ایسی کون سی آزادی ہے جو ہمارے دین میں حاصل نہیں؟ یہ دین فطرت ہے تو اس میں ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو فطرت کے خلاف ہو۔ خدا را اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، راہ حق پر چلیں۔ اگر غلط راستے پر چلتے چلتے ہی موت آ گئی تو ابدی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جو لوگ آزادی کے نام پر آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، ان کی سازشوں کو سمجھیں اور پہچانیں اور ان کا آلہ کار بننے سے گریز کریں۔ اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے اور کامیابی اسی میں ہے۔ پیارے ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو ناظرین، قرآن کی یہ سورت سورہ اخلاص ہے، جسے کہتے ہیں سورہ اخلاص، یعنی کہ قل
هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس کے ساتھ ہی سورہ ملک کا تذکرہ اور اس کے فضائل بھی نہایت ہی عظیم الشان ہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں سورہ ملک قرآن پاک کی وہ مقتدر صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور یہ صورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی اور انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ ایک روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی اچھے محلات دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق جو شخص اس صورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے لیے 50 سال کے گناہوں کی معافی کی خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کی یہاں تک سفارش کرے گی کہ اسے بخش دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس صورت کی تلاوت فرمائے بغیر نہیں سوتے تھے۔ پیارے ناظرین، کتنی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے ان دونوں عظیم صورتوں کا۔ تو آپ سبھی نماز عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد، رات کے سونے سے پہلے عشاء کے وقت سورہ ملک اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر سوئیں۔ ان صورتوں کو پڑھنے سے دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے اجر و ثواب کو بڑھاتا رہے گا، عذاب قبر سے حفاظت ہوگی اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ پیارے ناظرین، سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے، اور سورہ ملک پڑھنے سے پورے دن اور رات کے معاملات میں برکت اور مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے۔ بعض بزرگوں کے وظائف اور مجربات میں منقول ہے کہ روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت باوضو ہو کر 200 بار کثرت سے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے 9 بڑے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر، فتنے، ناراضگی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تبارک و تعالی بند کر دیتے ہیں، تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے کثرت سے تلاوت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزانہ 200 مرتبہ یہ کلمات باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں سے اللہ برسا رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کو علم دیں گے، صبر اور سمجھ بھی دیں گے۔ اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ اور 7واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا، ہر بنگلے کے 70 دروازے ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اور 8واں فائدہ یہ ہے کہ اس سے 2000 رکعت نفل پڑھنے جتنا عظیم ثواب حاصل ہوگا۔ اور 9واں فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی بندے مومن مرے گا تو اس کے جنازے میں 1,09,000 فرشتوں کی شمولیت کا شرف حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی ہر ایک صورت، ہر ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔